نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اعجاز لطیف آپ سے مخاطب ہے، اور ہمارے محترم مہمان قاری صہیب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غصہ جو اب نفسانی خواہشات کے لیے ہو تو بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس حوالے سے قاری صاحب، یہ جو نفس کے لیے غصہ یہ آتا کیوں ہے؟ اس کے جو ہے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ جذبہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور پھر اس کے جو خرابی کے پہلو ہیں ان کو ذرا واضح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ غصہ انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن شریعت اس کو بیلنس کرنے کی قوانین بتاتی ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ انسان کے دل میں ایک چنگاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا جو قرآن کی روشنی میں بیان کیا کہ شیطان دشمن ہے، وہ ہمیشہ انسان کو اکساتا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ جزیرہ عرب میں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، ولیکن بالتحریش بینہم، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا اور چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کے غصے کو مہمیز دینا، یا اس کے بارے میں بدظن کرنا، یا اس کے بارے میں کو الگ سے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بدگمانی پیدا کر دینا، اس سے انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے بارے میں امت اسلامیہ کو روشن تعلیمات دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، جی، پہلوان اصل میں وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت تھی۔ صحیح الجامع کی جو روایت ہے وہ ایک بہت عمدہ پہلو پیش کر رہی ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقوم یرفعون حجرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ پتھر اٹھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا ما یصنع ہؤلاء، یہ کیا کر رہے ہیں؟ قالوا یرفعون حجرا یریدون الشدہ، یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے اندر طاقت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو استعمال کیا، فرمایا الا ادلکم علی من هو اشد منہم، میں تمہیں ایسے شخص کی بابت نہ بیان کر دوں جو ان سے بڑا بھی طاقتور ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ یہ تو روزانہ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے بارے میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ فرمایا ان سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کر لے۔ وَمَرَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْمٍ يَسْطَرِعُونَ، ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو پہلوانی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ما یصنع ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں؟ پوچھا هذا فلان الصریع لا یصارع احدا الا صرعا، یہ فلاں مشہور زمانہ جو ہے پہلوان ہے، جو بھی اسے کشتی کرتا ہے یہ فتح یاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیوں کیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، ران جو ہے مرد کی یہ پردہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ کوئی مردہ ہو یا زندہ ہو کسی کی ران کی طرف مت دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب ملا یہ پہلوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم الا من هو اسرع منہ، میں اس سے بڑے پہلوان کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اس سے بڑا پہلوان وہ ہے رجل ظلمہ رجل، ایک ایسا آدمی جس پہ کسی نے ظلم کیا فکظم غیظہ، اس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا،
وغلب شیطانہ، اپنے شیطان پہ غلبہ پایا، وغلب شیطان صاحبی، اور اپنے ساتھی کے شیطان پہ غلبہ پایا۔ اب بتاؤ جو ایک شخص کو شکست دیتا ہے وہ بڑا بڑا پہلوان ہے کہ جو 3 شخصوں کو شکست دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور خوبصورت بات بتائی، الا وخیرہم بطیء الغضب سریع الفی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ناظرین کے کچھ لوگ چھوٹی سی بات پہ فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں اور ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا، لیکن آ جائے تو پھر پوری زندگی جاتا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آتا بھی غصہ جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو عربوں کے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ دلایا جائے اور اس کو پھر بھی غصہ نہ آئے تو یہ تو گدھا انسان ہے۔ تو یہ ایک ایسا غلط مقولہ بنا ہے، وہ اس مقولے کی قدغن میں آنے سے بچنے کے لیے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جبکہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ الا وخیرہم بطیء الغضب، بہترین مسلمان وہ ہے جس کو غصہ لیٹ آئے، اور اگر آ ہی گیا ہے سریع الفی، جلدی چلا جائے۔ الا وشرہم، بدترین انسان وہ ہے انسانوں میں سے سریع الغضب بطیء الفی، جس کو چھوٹی سی بات پہ غصہ آ جائے اور جب آ جائے تو پھر اس کو سنبھالنے میں نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، صبرتا ہی نہیں ہے اور اس کا غصہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کو بار بار سمجھانے کے باوجود کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ آخر اس نے کہا کیا ہے، حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اگر کسی نے گالی دے دی، فار ایگزامپل کسی نے لان تان کر دی، تو کیا انسان کا بازو ٹوٹ کے گر جاتا ہے؟ کیا اس کا کان جو ہے وہ گر جاتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کہ بات کر رہا ہو تو اس کے 2-3 دانت گر گئے ہوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ٹالرنس کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ معافی کا مستحق ہے۔ اصل معافی یہ ہے کہ انسان بڑی سی بڑی بات سننے کے باوجود کہے میں نے معاف کیا، اور یہ اس کی گریٹنس ہے کہ میں تو اس سے بڑی باتوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے احنف بن قیس جو تھا وہ عرب کا بادشاہ کیسے بنا؟ ایک شخص نے دوران گفتگو جب وہ ٹاک دے رہا تھا اپنی قوم کو، تو لوگوں نے اس کا حلم اور بردباری چیک کرنے کے لیے ایک نوجوان کو تیار کیا۔ نوجوان نے کھڑے ہو کے سوال کیا، کہتے جناب میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک مہذب انسان، ایک ایسے لیول کا انسان جو ایک قوم کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کو ایک نوجوان اٹھے اور کہے کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ لیکن اس شخص کا حلم دیکھیے، غصے پہ کنٹرول دیکھیے، وہ بادشاہ کیسے بنا؟ اس نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، سر مجلس نہیں کرتے ہیں۔ کہا نہیں، کہا بیٹا اگر آپ اصرار ہی کرتے ہو تو میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے اور وہ سیبہ ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے وَالسَّيِّبُ تُعَرِّبُ عَن نَفْسِهَا، کہ جو ایسی عورت جس کا خامد پہلے ہو، وہ مطلقہ ہو یا اس کا خامد دنیا سے جا چکا ہے، تو پھر اس کی رائے لی جاتی ہے۔ تو میں اس کی رائے لوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا، لیکن میرا یہاں آپ کو بیٹا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری والدہ سے شادی نہ کریں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، نہ وہ آپ کا صحیح استقبال کر سکے گی، نہ آپ کی صحیح خدمت کر سکے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہلا بکرن تلاعبها وتلاعبک، کہ کماری سے شادی کرو، وہ آپ کی خدمت بھی صحیح کرے گی، اور وہ اسخن اقبالا، وہ گرم جوشی سے استقبال بھی کرے گی، وہ ارضى بالیسیر، اور وہ تھوڑی چیز پر راضی بھی ہو جائے گی، وہ اعذب افواہا، اور اس کے بول بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ تو میری ویسے رائے یہ ہے کہ بیٹا آپ میری والدہ سے شادی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس بات پہ مصر ہی ہیں تو چلو میں اپنی والدہ سے رائے لوں گا، اگر وہ راضی ہوگی تو ٹھیک، وگرنہ پھر یہ تمہاری قسمت ہے۔ لوگوں نے کہا واقعی یہ اس لائق ہے اس کو پورے عرب کا جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ جو ایک تحمل ہے اور غصے کو جو کنٹرول کرنے کا جو مثبت، یعنی نفس کی خاطر غصہ نہ کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو اتنی بلندیوں تک، اتنی طرفوں تک لے جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام،
ابھی ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، اور ہمارے پاس ابھی اس کے بعد غصے پر ضبط اور کنٹرول کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسی خبیث بیماری ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اور عمومی طور پر اس کو شاید سمجھا جاتا ہے کہ بات بات پر غصہ کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، یہ تو شاید بہت زیادہ غیرت اور حمیت کی علامت ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو کمزوری پر محمول کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو باتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں یہ بات کہ نفس کی خاطر غصہ نہ کرنا ایک بہت بڑی بہادری ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جو پہلوان، جو بڑے ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے والے اور بڑے اپنے آپ کی کثرت تن و توش جو ہے اس کو جو ہے مظاہرہ کرنے والے، اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے زیادہ قوی ارشاد فرمایا ہے۔ اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد غصے پر قابو پانے کے عملی طریقے انشاءاللہ قاری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، تو وقفے کے بعد دوبارہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے قاری سہیب احمد صاحب ہمیں جو غصے پر قابو پانے کے نتیجے میں جو لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو، جو ایک عملی دشواری ہوتی ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو غصے کو قابو میں رکھنا اور اس کو کمزوری سمجھنے کی بجائے یہ اس کو ایک اپنی اسٹرینتھ سمجھنا، اس کے حوالے سے آپ مزید عملی جو ہے گائیڈنس انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص کی نہ جانے کتنی ہی خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے جو میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ کی خدمت اقدس میں جب وہ حاضر ہوا تو اس نے چند کلمات بولے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بکلمات اعیش بہن ولا تکسر علی فانسى۔ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، تو آپ اتنے ہی کلمات بتا دیجئے جو میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، لیکن زیادہ نہ بتانا، میں بھول جاتا ہوں۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کس طرح اس صحابی کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کیجیے۔ فردد مرارا، اس شخص نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول کچھ اور بتائیے۔ فرمایا اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کیجیے۔ دوسری روایت کے لفظ ہے اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کوئی وصیت فرما دیجیے جو میری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے۔ قال لا تغضب، 3 مرتبہ فرمایا، اور آخر کیا فرمایا؟ لا تغضب ولک الجنہ، تم غصہ کرنا چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من افضل الناس، کون ہے لوگوں میں سب سے افضل؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب، یہ پوری کائنات سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی، یہ ایسا متقی انسان ہے اور ایسا پاک صاف انسان ہے، الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں نہ تو گناہ کے جذبات ہیں، نہ بغاوت کے جذبات ہیں، نہ کسی کے بارے میں دل میں گرا ہے، اور نہ ہی حسد کے جذبات ہیں، یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک دروازے سے ایک صحابی آئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ سَيَطْلُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اب ایک شخص اس دروازے سے آئے گا جو جنتی ہوگا۔
ماشاء جنتی موت ابھی آئی نہیں، قبر، حشر، حساب و کتاب، اور جنتی کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ سَعْدٌ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں اور انہیں دائیں ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کتنی خوشی محسوس کی ہوگی۔ الغرض اس راز کو پانے کے لیے ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 3 راتیں جب ان کے گھر میں رہے، پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا یہ راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے مل گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بھی تہجد پڑھتے اور تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، جب میں جانے لگا تو کہا بیٹے بات سنو، میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے مالک میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں غل نہیں رکھتا۔ اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دے دی۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کسی کے بارے میں گرا نہیں ہوتی۔ اور تیسری روایت کے لفظ ہے لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، کسی کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس کو عطا کیا ہے، میں نے آج تک حسد نہیں کیا، اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دے دی۔ اس میں جو لفظ غل آیا ہے اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت، عمومی ہمارے جو رویے ہیں ان میں غل کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ اتفاق ایسا ہے کہ انسان کمزور ہے، جب بھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، خواہ کسی کی اصلاح کے لیے بھی کوئی اگر کہہ دیتا ہے بات، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے اور اس کے دل میں میرے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہیں، تو یہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اپنی بدگمانی کا اظہار پھر زبان سے کرتا ہے، اور زبان سے ایسا اظہار کر جاتا ہے جس طرح کہ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے پھٹ جو ہیں، نیزوں کے زخم وہ تو پر ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم ہوتے ہیں وہ زندگی میں انسان بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی اچھا پہلو نہیں ہے، کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، تو مجھے بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ آپ تعجب کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ تشریف فرما تھے اور لونڈی ان کے پاس سے گزری اور دعات جو ہے سیاہی کی پڑی ہوئی تھی، گزرتی گزرتی اس کا پاؤں لگ گیا، کہا آپ دیکھ رہی ہیں نا؟ کہا تو آپ نے راستے میں نہیں رکھنا تھا۔ کہا اچھا کام کر کے آؤ پھر میری بات سننا۔ کام کر کے آئی، کہا انت حرہ لوجہ اللہ، جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد۔ پاس بیٹھے شخص نے پوچھا یہ کیا؟ کہا اصل میں اس پہ مجھے غصہ آیا تھا تو میں نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اور یہی احنف بن قیس جب ابتدائی امر میں جب اس کو سردار مانا گیا عرب کا، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ لونڈی جو ہے سخت سردی کی وجہ سے، آج کل بھی ماحول ہے پاک و ہند میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو کوئلے اور اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ کوئلے کی انگیٹھی لے کے آ رہی تھی اور اس کو پتہ نہیں چلا، اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی اور وہ اس بچے پہ ہی جا گری، جس کے نتیجے میں اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ احنف بن قیس کی بہت شور اٹھا، لیکن احنف نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کی قسمت ایسے ہی تھی، اور اس لونڈی سے کہا تم آزاد ہو، تم چلی جاؤ، میں نہیں چاہوں گا کہ اس بچے کے بدلے یہ لوگ آپ کی جان لے لیں۔ یہ ٹالریٹ کرنا، یہ ٹالرنس تھا اس شخص کا، غصے پہ قابو پانا تھا، جس کے نتیجے میں عرب نے کہا کہ اس جیسے انسان کو نہیں۔ یعنی وہ تلخی جو جس کے ایک حدیث کے شاید الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو کڑوی چیز ہے ایلوا، یہ کہ وہ بھی اتنا زیادہ شہد کو تلخ نہیں کرتا جتنا کہ یہ غصہ انسان کا جو ہے تلخ کر دیتا ہے، اور پورے ماحول کو جو ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر انسان کسی کی بات سن کے برداشت کر لے تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ عزت ہی دیتے ہیں، ماشاءاللہ، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن اگر وہ اینٹ کا جواب پتھر دینے لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کل تو پتھر ختم ہو گئے نا، آج کل تو کئی قسم کے پتھر نکل آئے۔ جی جی،
وہ 10 روپے قیمت نہیں سمجھتا انسان کی، وہ شوٹ کر دیتا ہے، ایک مٹی میں چلا جاتا ہے، دوسرے سلاخوں کے پیچھے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میری ملاقات کرنے کون آئے گا، کیا ملا وجہ۔ تو اس لیے انسانیت جو گراوٹ میں چلی گئی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے ہے کہ وہ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے۔ اگر غصے پہ کنٹرول ہو جائے تو انسان بہت سارے نقصانات سے بچ سکتا ہے، دنیاوی نقصانات بھی اور اخروی نقصانات۔ بہت ہی خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی ناظرین۔ دیکھیے ویسے بھی آج کل تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مسکرانے پر انسان کے کتنے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور اس میں اس کا بہت کم انرجی جو ہے اس کی صرف ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب انسان غصہ کرتا ہے، یہ غصے کے تاثرات بھی اس کے چہرے پر آتے ہیں، تو اس سے اس کے نروز اتنے ٹینس ہوتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ منفی اثرات۔ آج لوگوں کا ہائپر ہونا جو ہے یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو بڑھانے میں یہی غصہ جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے کردار۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اس غصے کی زیادتی کی وجہ سے کتنے امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ اور گویا کہ وہ ایک سیلف کلنگ، اپنے نفس کو بھی جو ہے وہ اپنا اس کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس کے سامنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہاں بھی نفرتیں، عداوتیں، انتقام جو نسل در نسل چلتا جا رہا تھا، کیونکہ جہالت کی انتہا ہے اور شیطان کو اس حوالے سے خوب موقع ملتا ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی ہی سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، انسانوں کو جو ہے وہ آپس میں لڑائی بڑھائی ان کی کرائے۔ اور مزید جب ہمارے اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو ہوگی تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ شیطان تو سب سے زیادہ میاں بیوی کو لڑا کر خوش ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہی غصہ ہی جو ہے یہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے، اگرچہ یہ قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس کا مثبت استعمال اس لیے وہ بہت جو کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل، اور نہ ہی یہ معاشرے میں عمومی طور پر کوئی پسندیدہ روش اختیار کی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اس کے نقصانات صرف انسان کی اس دنیا تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس سے اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ میں محترم قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمیں اس حوالے سے قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس کے حوالے سے کہ اس کو اب کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله غاية